यहाँ पे देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो तौरात तो लेके आए, लेकिन बनी इसराइल ने उनका इनकार कर दिया। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के 70 लोगों को, जब उन्होंने कहा ना कि हमने चेहरा देखना, हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अल्लाह ताला का चेहरा ना देख लें। ठीक है, तो जब जो है फिर क्या हुआ, नबी पाक सल्लम जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो ले गए हजरत उन 70 जो लोग थे, कुछ लोगों का कुछ का कहना है कि वो कबीले के सरदार थे जिनको वहां पे ले गए थे, या वो 12 कबीले के सरदार थे या चंद एक लोग थे, और कुछ का कहना है कि वो शायद कोई 70 अफराद थे जिनको कोहे तूर पर ले गए थे सिर्फ अल्लाह ताला को दिखाने के लिए। तो फिर जब वहां पे उनकी हाजिरी हुई तो उनको एक बिजली ने आ लिया था। तो बिजली ने क्यों आ लिया था कि जब अल्लाह ताला को देखने के बावजूद भी वो लोग नहीं माने, तो उनको एक बिजली ने पकड़ लिया था। फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से जिंदा किया ताकि वो शुक्रगुजार बन जाए। ठीक है, और फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, फिर वो लोग वापस लौटे ताकि वो शुक्रगुजार बन जाए। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर मनोसलवा उतारा, उस मिन तय्यबाती मा रज़क़नाहुम। ठीक है, और फिर क्या कहा अल्लाह ताला ने, कुलू मिन तय्यबाती मा रज़क़नाकुम, तुम सब खाओ पाकीज़ा चीजों से जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है। वमा ज़लमू, और नहीं इन सब ने हम पर जुल्म किया, लेकिन वो सब थे अपने आप पर जुल्म करते। अल्लाह ताला के ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकता। अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करते हैं तो हम अल्लाह पे तो जुल्म नहीं कर रहे, हम तो अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो जुल्म हम अल्लाह पे, नाउजुबिल्ला, हम कोई अल्लाह ताला पर जुल्म नहीं कर रहे, या अल्लाह ताला को हमारी नमाजों की जरूरत नहीं है। अगर हम अल्लाह के दीन का काम नहीं कर रहे ना, तब भी हम अल्लाह पे जुल्म नहीं कर रहे, क्योंकि उसने तो वो जाना, अल्लाह ताला को हमारी जरूरत है ही नहीं। हमें अल्लाह ताला के सामने सजदों की जरूरत है, हमें अल्लाह ताला का हुक्म मानने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली उनकी एक दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से वो हुज्जतबाजी करते थे। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो इन सब आयात में वो ये समझने का है कि अल्लाह ताला का के अहकामात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हुज्जतबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें अक्सर जन्नत दोज़ख से मुतालिक लतीफे भी सुनाए जाते हैं, मीम्स बनती हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें जो हैं उसी चीज के ऊपर है। बाज़ औक़ात आप देखते होंगे कि रमजान के ऊपर बड़ी मीम्स बनी होती हैं, रोजे अफ्तारी पे बड़ी मीम्स बनी होती हैं, भूख और प्यास पे बड़ी मीम्स बनी हुई होती हैं। तो ये क्या होता है कि दीन में हुज्जतबाजी होती है और दीन का कभी भी मजाक नहीं उड़ाया जाता। तो उन लोगों का जो है वो तरीका क्या था, वो इसी तरह का था। तो अल्लाह ताला को हमारी नेकियों की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे नेकियों की जरूरत है ताकि मैं अल्लाह ताला की रहमत की लिस्ट में आ जाऊं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम रिस्क जो है, जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है, जो तैयब रिस्क दिया, तुम उसमें से नहीं भी खाते तो तुम हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं करते, बल्कि तुम अपने ऊपर जुल्म करते हो। अब साफ सुथरा क्या है, आप खुद सोचिए कि क्या साफ पानी साफ सुथरा है। अल्लाह ताला ने साफ पानी के अंदर भी तो अल्लाह ने शिफा दिया रखी है ना। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हदीस में भी हम पढ़ते हैं कि पानी जो है साफ करने वाली चीज है, पानी में शिफा है, कुरान मजीद की रूह से अगर हम पढ़ें। इसी तरीके से तैयब रिस्क क्या है, खजूरें हैं, ऐसी चीजें, ऐसी ताकतवर चीजें जैसे हम इंजीर के बारे में पढ़ते हैं, खजूर के बारे में पढ़ते हैं। हम इन सारी तैयब चीजों को छोड़ के इससे ज्यादा पैसे जंक फूड पे लगा देते हैं, और ना सिर्फ हम फजूल खर्ची करते हैं बल्कि हम अपनी सेहतें भी जाया करते हैं। और जब हम बिल्कुल लावर हो जाते हैं, हम बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी के टास्क भी, हम छोटे छोटे टास्क नहीं निभा सकते। तो अब आप खुद सोचें कि जब हम तैयब नहीं खाते तो हम जुल्म किसके ऊपर करते हैं? क्या हम अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म करते हैं, या हम किसी और पे जुल्म कर रहे हैं, या हम नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला पे जुल्म कर रहे हैं? अल्लाह ताला को हमारी सेहतों की, हमारी नेकियों की, हमारी सजदों की जरूरत नहीं है, ये हमें जरूरत है। अल्लाह ताला हमें मैसेज दे रहे हैं कि अगर तुमने जिंदगी के बड़े बड़े टास्क करने हैं तो तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तो तुम्हें साफ सुथरा खाना पड़ेगा।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। वाइज, और जब कुल ना, कुल कहा ना हमने, उदखुलू दाखिल हो जाओ, वाव अलिफ तुम सब दाखिल हो जाओ, हाजी हिल करियाता, हाजी ही ये होता है, करियाता इस बस्ती में, ता जो है यहाँ पे मोनस के लिए यूज हो रहा है, इस बस्ती, हाजी हिल करियाता इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फाकुलू फिर तुम सब खाओ। ठीक है, कुलू फा का मतलब फिर, कुलू खाओ, वाव अलिफ तुम सब खाओ, मिन हा इससे, मिन का मतलब से होता है, हा इससे, हाइसु जहां से, शी तुम चाहो, शयन इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, हम पढ़ते हैं ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, ठीक है, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे जो कर सकता है। तो शई का, शी का क्या मतलब होता है, चाहो, तुम जहां से तुम चाहो, फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम उस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फिर तुम जो चाहो तुम खाओ, रागादा आजादी के साथ, वदखुलू वाह का मतलब और, उदखुलू, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते होंगे कभी मैं अद पढ़ रही होती हूँ, कभी मैं उद पढ़ रही होती हूँ, जब होता है ना तीसरे हर्फ के ऊपर जो है पेश आ जाती है तो हम इसको उद पढ़ते हैं, अदरवाइज हम इसको अद पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अगर तीसरे के ऊपर जबर हो तो फिर आ पढ़ते हैं, और तीसरे के ऊपर पेश हो तो यहाँ पे भी हम पेश लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको उद खुलू पढ़ रही हूँ, जब मैं अलहदा करके पढ़ूंगी। वैसे इसको हम जब मिला के पढ़ते हैं वद खुलू होता है, लेकिन हम जब इसको अलहदा अलहदा करके पढ़ते हैं वाह और उद खुलू, क्योंकि इसके ऊपर तो अब जबर जेर पेश नहीं है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे पेश आनी है या जबर आनी है, तो हम इसको उदखुलू पढ़ते हैं क्योंकि इसके तीसरे हर्फ के ऊपर पेश है, तो इसलिए मैंने इसको उदखुलू पढ़ा है, ठीक है। वाह का मतलब और, उदखुलू दाखिल हो जाओ, वाव अलिफ तुम सब, और तुम सब दाखिल हो जाओ, अल बाबा दरवाजे से, सुज्जदन सजदा करते हुए, वाकुलू वाह का मतलब और, कुलू कहो, वाव अलिफ तुम, ठीक है, और तुम सब कहो, हित्ततुन बख्श दे, नगफिर लकुम हमें माफ, ना का मतलब हम, गाफरा माफ कर देंगे, लकुम तुमको, ठीक है, और तुम ये कहो बख्श दे कि ए अल्लाह हमें बख्श दे, तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। अब यहाँ पे देखें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे बनी इसराइल, जिसे हमें ये जो है वादी सीना का पूरा एक हमें हमारे सामने सिनेरियो रखा गया है कि जब फिरौन से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिरौन से आजादी दिला के बनी इसराइल को वो पूरा जो लश्कर वर्क हुआ, और उसके बाद कहाँ गए ये लोग, ये वादी सीना में गए, ठीक है। ये वादी सीना, सहराए सीना भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सहराए सीना में 6 लाख के करीब कौम थी। शाम पर हमला करने का हुक्म हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम और तुम्हारा खुदा जाकर लड़ो। तो बुजदिली दिखाई तो अल्लाह ने इस कौम को 40 साल तक उनको इस सहरा में रखा, ठीक है, वादी सीना में रखा, ठीक है। अल्लाह ने उनको मना किया था कि खाना जमा ना करें बल्कि अल्लाह पर तवक्कल करें, ठीक है। और क्या, हजरत मूसा के बाद फिर हजरत यूशा अलैहिस्सलाम की क़यादत में शाम को फतह किया और कहा कि इस बस्ती में जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है हजरत यूशा अलैहिस्सलाम की क़यादत में फिर ये गए थे, शाम को फतह किया था और कहा इस बस्ती में जाओ तो सजदा रेज होकर झुक कर आजी से गुजरना और हित्ता तुन कहना हमें बख्शते, ए अल्लाह हमें बख्श दे, ये कहते हुए दाखिल होना। अब यहाँ पे 40 साल बाद इस कौम को एक फतह नसीब हुई थी, यानी कि अपनी जमीन नसीब हुई थी, ठीक है। फिरौन मिस्र से निकल के कहाँ पे, मिस्र से आजाद होके, फिरौन के जुल्म से आजाद होके कहाँ गए, वादी सीना में गए। वादी सीना में जब इस कौम को हुक्म हुआ कि तुम जाके जंग लड़ो, उन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारा खुदा जाके जंग लड़ो, तो अल्लाह ताला ने 40 साल इस कौम को यही वादी सीना में जो है वो रखा। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत यूशा अलैहिस्सलाम की क़यादत में ये लोग जो है वो इन्होंने जो है एक बस्ती जो है वहां पे जाने का इनको हुक्म हुआ, और अल्लाह ताला ने फिर इस कौम को एक जमीन दी थी। लेकिन अल्लाह ताला का क्या कहना था कि जब तुम्हें फतह नसीब हुई या तुम्हें जमीन नसीब हुई तो फिर तुमने किस तरह से क्या करना, तुमने सजदा करना है और तुमने अल्लाह ताला से बख्शिश मांगनी है। अब हमें देखें, फॉर एग्जाम्पल बहुत अरसे बाद किसी इंसान को बहुत अच्छा स्टेटस मिल जाता है, हमारा बिहेवियर कैसा होता है, मेरी जमीन है, मैंने कमाई है,
میں تو سیلف جو ہے میں نے تو خود سے سب کچھ کیا ہے, میں تو سیلف میڈ انسان ہوں. سیلف میڈ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, جو دیا ہمیں اللہ نے دیا. تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے کامیابی کے بعد؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ کیا تھا کامیابی کے بعد؟ اپنے بھائیوں کو بخش دیا تھا. ٹھیک ہے, ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے جب ہمیں جو ہے ایک اسٹیٹس مل جاتا ہے؟ فار ایگزامپل آج آپ دیکھیں لڑکے لڑکیاں یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو لگتا ہے ہم بڑے کامیاب ہو گئے کیونکہ ہم یونیورسٹی میں چلے گئے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ تعالی کے احکامات میں تعویلیں کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بلا وجہ لڑکے لڑکی کی دوستی ہو جانا اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو ذرا سی ڈگری کیا مل گئی ہمیں, یا ہم ایک کلاس میں کیا چلے گئے, ہم ماسٹرز میں کیا آ گئے, ہم نے شاید یہ سوچ لیا کہ اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تعویلیں بھی کر سکتے ہیں. کرتے ہیں ہم تعویلیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تمہیں اسٹیٹس مل جائے, جب تمہیں زمین ملے, جب تمہیں کوئی ڈگری ملے, جب تم کامیاب ہو جاؤ, تو تم نے کرنا کیا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. یہ مسلمان کا رویہ ہے کہ اس نے سیلیبریٹ سکسیس کو کیسے کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سجدہ کرنا ہے, اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا؟ استغفار کرنا ہے. یہ دو طریقے ہیں مسلمان کی خوشی منانے کے. ہماری خوشیاں کیسے منائی جاتی ہیں؟ شادیوں میں. تمام حرام کام ہماری شادیوں میں ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ میوزک کے بغیر تو سیلیبریشن ہی کوئی نہیں ہے. میوزک نہ بجے تو پارٹی کا تو مزہ ہی نہیں آتا. ایسا ہی ہے. اور ہاں ایک اور چیز جو ہم مرد اور عورت کمبائنڈ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے, اور عجیب سے جملے کسے جا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی اب آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی خوشی نصیب ہوتی ہے. ہر انسان کی زندگی میں خوشی آتی ہے, ہر انسان کی زندگی میں اسٹیٹس بھی آتا ہے. ایک وقت آتا ہے آپ انسان کی زندگی میں پیسہ بھی آ جاتا ہے. اس کے بعد ذرا لوگوں کے رویے دیکھیں کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو چھوڑیں, ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اگر میں امیر باپ کی بیٹی ہوں تو میرا رویہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, میری شادی کس طرح کی ہوگی, میری بیٹی کی شادی کیسی ہوگی. کیا اللہ نے مجھے جو اسٹیٹس دیا, تو اب یہاں پہ جو ہم بنی اسرائیل کا آگے رویہ پڑھنے جا رہے ہیں, ذرا دیکھیں انہوں نے کیا کہا. اللہ تو ان کو کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں وہ زمین نصیب ہو گئی ہے اور تم وہاں پہ داخل ہوگے, تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے سجدہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ مجھے بخش دے اور ہم تمہیں معاف کر دیں گے. یعنی کہ تمہاری تمام پیچھے جو ناشکریاں تمہیں کی ہیں اس کے باوجود ہم تمہیں معاف کر دیں گے. خطا یا تمہاری خطائیں, واہ خطا یا خطا یا, ٹھیک ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے کم تمہاری, واہ اور سنزید ان قریب, نہ سا کا مطلب ان قریب, نہ کا مطلب ہم, زید زیادہ کریں گے, سنزید ان قریب ہم زیادہ کریں گے, سنزید المحسنین سب نیکی کرنے والوں کو, ہم ان سب نیکی کرنے والوں کو ان قریب بہت زیادہ دیں گے. ہم محسنین کو بہت زیادہ دیں گے. کس کو دیں گے؟ محسنین کو. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اگر ہمیں نعمت مل گئی اور اس کے بعد ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے. آپ دیکھیں آج لوگ کیوں اتنے پریشان ہیں, کبھی سوچیں. سب کچھ ہے, پیسہ ہے, لیکن لوگ محلوں میں رہ کے بھی اتنی بری لائف گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ زیادہ کس کو دیتے ہیں؟ دیکھیں زندگی میں سکسیس کا معیار کبھی بھی پیسہ نہیں ہوتا, محل نہیں ہوتا, یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک, تو فبدلا, فا کا مطلب بس بدلا, بدل ڈالا. اب ذرا غور کریں آگے اب یہ کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم مغفرت کرو, تم سجدہ کرو, ہم تمہاری جو برائیاں ہیں, خطائیں ہیں, ہم اس کو معاف کر دیں گے اور ہم تمہاری نیکیاں زیادہ کر دیں گے. حدیث میں ہے نا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے. لیکن صحیح والی توبہ بھی تو ہو نا پھر. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم مذاق نہیں کر سکتے کہ منہ پہ ہم کہیں یا اللہ میری توبہ, اور اندر اندر سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم جھوٹ نہیں بول سکتے نا. تو فبدلا پھر بدل ڈالا, الذین جن, ظالموا سب نے ظلم کیا, واو الف جمع کے لیے, قولن بات کو, غیر الذی علاوہ اس کے جو قیلا کہی گئی, پھر انہوں نے بدل ڈالا.
ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کہا، قیلا کہی لہم ان سے، فانزلنا پھر ہم نے نازل کیا علی ان پر، الذین ظلموا جن سب نے ظلم کیا، رجزم من السماء عذاب آسمان سے، بما اس وجہ سے جو کانا یفسقون کانو تھے، یا کا مطلب وہ فاسقہ نافرمانی یا فساد ڈالنے والے، فسق کرنے والے، واونون جمع کے لیے یوز ہو رہا ہے کہ وہ سب نافرمانی کرنے والے تھے. انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے ہتاتن کو ہنتاتن کر دیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے احکامات بدل دیے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ سب کیا تھے، وہ سب نافرمان تھے. ٹھیک، تو یہاں پہ دیکھیں جو مین لیسن ہے وہ کیا ہے. اب ان آیات کا مین لیسن دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے اوپر آئی، سب ان کے اوپر اتنی بری آزمائش تھی. ہم نے دیکھا کہ وہ سوء العذاب تھا، یعنی کہ فرعون جو ہے ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا. آپ خود سوچیں کہ ایک قوم کے اوپر اتنا زیادہ ظلم ہو کہ اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے جو ہے ذبح کر دیا جائے، اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کو کیا بنا دیا جاتا تھا، ان کو جو ہے وہ غلام بنا لیا جاتا تھا ان کی بیٹیوں کو. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، جو قوم تھی اس کو فرعون سے. لیکن ایسی قوم جس کو غلامی کی عادت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر کیا کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے شریک ٹھہرایا کس کو، ایک بچڑے کو. جیسے ہی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے پاس اور کوہ طور پر، تو پیچھے سے قوم کیا کرتی ہے، ان 40 دنوں میں وہ سامری جادوگر ہوتا ہے جو کہ سارا سونا اکٹھا کرتا ہے اور ایک بچڑا بناتا ہے سونے کا، اور کہتے ہیں کہ وہاں اس کے ایک طرف سے جب ہوا چلتی تھی تو دوسری طرف سے وہ ایک باجا سا بجتا تھا. ٹھیک ہے، مطلب اس میں کوئی سوراخ تھا اس بچڑے میں تو وہ ایک باجے کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی تھی، تو وہ سارے لوگ جو ہے اس کو سجدہ کرنے لگ جاتے تھے. ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کبھی دھاگے باندھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی ہم بازو میں دھاگا باندھ کے ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ میری حفاظت کرے گا. کبھی ہم گلے میں تعویذ باندھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے، اگر تعویذوں سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بدعت ہے. قرآن مجید پڑھنے کے بعد سب سے پہلے میں نے اپنے گھر کے تعویذ بنائے تھے، یہ جو گلے میں ہم پہنتے ہیں، کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا یہ ساری چیزوں کا کہ ہم کیسے کیسے شرک کرتے ہیں. یہ شرک خفی ہیں. کسی پرسنالٹی کو اللہ سے زیادہ فالو کر لینا شرک خفی ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی پرسنالٹی کو اللہ سے آگے نہیں رکھ سکتے. اللہ کا حکم پہلے ہے، ماں باپ کا حکم بعد میں ہے. ہم اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی مانتے ہیں، اس لیے ہم اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم ان کو اف نہیں کرتے کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے بس. تو اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے، اللہ کے سوا ہم کسی کی نہیں مان سکتے. اگر کسی کا بھی حکم اللہ کے خلاف جاتا ہے، چاہے وہ ماں باپ کا ہے یا کسی اور پرسنالٹی کا. بعض اوقات خواتین آئی بروز بنا رہی ہوتی ہیں کہ جی میں نے اپنے ہسبینڈ کی خاطر آئی بروز بنا رہی ہوں، تو اگر آئی بروز پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہسبینڈ کی خاطر نہیں توڑ سکتے. آپ کر کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے ہسبینڈ کے دل میں آپ کی محبت ڈالے گا، کیوں نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے، تو یہ محبت ڈالنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ضروری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، محبت ڈالنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی. ہم لوگ بھی جب ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے، ہم بھی کبھی دھاگے، کبھی عامل بابا، تو کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی، کبھی 1111، کبھی 40 دن، کبھی 21 دن والے وظیفے شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا وے کتنا ڈسٹریکٹڈ ہے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن اللہ سے مانگنے کا تو طریقہ ہی بڑا آسان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگا کرتے تھے تو 3 ٹائمز مانگا کرتے تھے. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری تمام نافرمانیاں بھلا کے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سٹیٹس دے دیتا. ہم گناہ گاروں کو اللہ ایک سٹیٹس دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے کیا ہیں کہ ہم مزید جھک جائیں. لیکن نافرمان لوگ جو ہوتے ہیں، جو دین کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، جب ان کو سٹیٹس ملتا ہے تو وہ دین کے اندر تعویلیں کرتے ہیں. جیسے
اس قوم نے، بنی اسرائیل نے ہتا تن کو کہ جھک کے چلو، اس کو ہنتا تن کر دیا تھا، یعنی کہ ورڈز ہی چینج کر دیے. قرآن مجید کے بارے میں تو کہا گیا نا کہ یہ اب کبھی چینج نہیں ہوں گے، یہ وہ الفاظ ہے جس کی جو ہے ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے ہتاتن کو بدل کے ہنتاتن کر دیا کہ ہمیں اس بستی میں گندم چاہیے. ہنتاتن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بستی میں گندم چاہیے، یعنی کہ انہوں نے وہاں جا کے لوٹ مار شروع کر دی، وہاں کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو بدل دیا. انہوں نے کہا یہ بستی ہماری ہے تو ہر چیز ہماری ہے، ہر حکم ہمارا ہے. تو زمین اللہ کی اور حکم بھی اللہ کا. ٹھیک، تو یہ ساری چیزیں. اور پھر کیا کیا انہوں نے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سب انہوں نے یہ سارا کچھ سب نیکی کرنے والوں کو پھر بدل ڈالا. سب نے ظلم کیا بات کو اس کی جو کہی گئی تھی، یعنی کہ ظلم کیسے کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل کر ان سے پھر ہم نے نازل کیا ان پر جن سب نے ظلم کیا عذاب آسمان سے. اس کی وجہ وہ سب نافرمانی کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دوبارہ سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمان تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود، زمین جائیداد ہر چیز ہونے کے باوجود، سٹیٹس ہونے کے باوجود، ہم لوگ کسی نہ کسی ذہنی آزمائش میں ہوتے ہیں. ابھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جو بھی بندہ دنیا میں آیا، دنیا کو ہم اصل میں جنت بنانے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دنیا جنت نہیں ہے، دنیا میں ہم آئے ہی آزمائش کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان نے چیلنج کیا تھا نا اللہ تعالیٰ کو. شیطان کا مقصد کیا ہے؟ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم شرک کر لیں کسی طرح بھی، چاہے وہ دھاگے کے تھرو کر لیں، چاہے وہ عامل بابا کے تھرو کر لیں، چاہے کسی کے بھی تھرو کر لیں. شیطان کا کام یہ ہے کہ اس نے ہم سے شرک کروانا ہے کسی نہ کسی طرح. اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر مرچیں وار دیں گے تو شاید نظر اتر جائے گی، اور یقین جانے ہو بھی جاتا ہے. ریزن شیطان چاہتا ہے نا کہ ہمارا اللہ سے زیادہ مرچوں پہ اعتماد ہو جائے، اس پہ ایمان آ جائے. دھاگا باندھ دیا، ٹھیک ہے، تو لگتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اب تو میں محفوظ ہو گئی. تو پھر باتھ روم میں تو اس سے بھی زیادہ شیاطین ہوتے ہیں. تو باتھ روم میں جا کے ہم تعویذ کیوں نہیں پہنتے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم باتھ روم میں جانے سے پہلے تعویذ اتار کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کی آیات لکھی ہوتی ہے، قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں. تو واش روم میں تو سب سے زیادہ شیاطین ہوتے ہیں، جنات تو وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں. واش روم کو تو جنات کا، تو وہاں پہ تو ہمیں حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے. جو اللہ واش روم میں ہماری حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ باقی کائنات میں ہماری حفاظت نہیں کر سکتا؟ بات ساری ایمان کی ہے کہ ہمارا ایمان کس چیز کے اوپر ہے، اور ہم کس طریقے سے اللہ کے دین میں، یہاں تک کہ اگر ہمیں اللہ سے مدد چاہیے تو ہم طریقہ بھی اپنا ہی چلا رہے ہوتے ہیں کہ دھاگے سے مانگ لیں گے، تعویذ سے مانگ لیں گے، فلانے کو کہہ دیں گے، اس بندے کے پاس جائیں گے، اس کی دعا لگ جائے گی. ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے تو نہیں دنیا میں آئے تھے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میرے میں ایمان لاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ کرنے آئے تھے. ٹھیک ہے، کہ ہمارا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو. دیکھیں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ جادو ہوا. اگر جادو ہوا تھا تو ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی تو نازل ہوئی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے ریمیڈی بھی تو بتائی تھی نا. اور پھر وہی کا سلسلہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، تو وہی کے تھرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ فلانی جگہ وہ پڑا ہوا ہے، پیپر پڑا ہوا ہے، یا وہ جو آپ کے بال ہیں وہ پتھر کے ساتھ ہیں، اور وہاں سے جا کے اس کو کھول لیں، وہ گریں کھول لیں. لیکن ہمارے لیے عام مسلمان کے لیے کیا ہے کہ اگر ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے پورے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جائیں گے اور جادو بھی ٹوٹ جائے گا. شیاطین یا جنات وہ انسان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. ہم کیوں اتنا ڈرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، زمانے سے، لوگوں سے، ٹریڈیشن سے، ہر چیز سے ہم ڈرتے ہیں. اگر ہم ایک اللہ سے ڈرنے لگ جائیں گے تو کیا ہم اس طرح کی تعویلیں کریں گے؟ ایک اللہ سے نہیں ڈرتے، اس لیے ہم دین میں تعویلیں